مسلم لیگ نون کیا پلاننگ کر رہی ہے؟ کیا واقعی پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے 5-7 بندے ملا لیے ہیں اپنے ساتھ؟ یہ سارے کی ساری گیم ہے آصف زرداری کی 3 سے 4 مرتبہ چودھری شجاعت کے پاس گئے ہیں. وہ صرف اور صرف اعصابی طور پر سیاسی طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ صرف کرانے کے لیے کہ دیکھیں جی میں تو چودھریوں کے پاس جا رہا ہوں, چودھریوں کے 10 ووٹ کسی طرف جا سکتے ہیں, ایسا پاسبل نہیں. 1 ارب 10 کروڑ کی آفر ہے. اگر آپ نے یہی کرنا ہے نا تو ہارس ٹریڈنگ کو آپ لیگلائز کر دیں. مسلم لیگ نون کیا پلاننگ کر رہی ہے؟ کیا ان کی سوچ ہے؟ کتنی ان کی حمایت ہے؟ اور کیا واقعی پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے کوئی 5-7 بندے ملا لیے ہیں اپنے ساتھ؟ یہ سارے کی ساری گیم ہے آصف زرداری کی. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ نون لیگ کی گیم ہے. نون لیگ کی کوئی گیم نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جس دن ضمنی انتخاب ہوا ملک احمد نے شکست تسلیم کی اور اسی رات حمزہ شہباز کو کہا کہ آپ ریزائن کریں. شہباز شریف نے کہا کہ ہم نہیں ہیں, ان کو اکثریت مل گئی ہے تو ہم جو ہے وہ اس میں نہیں ہوں گے. فوراً آصف زرداری صاحب اگلے دن ان کو فون کرتے ہیں, پھر خود بھی راتوں رات پہنچ جاتے ہیں. کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں جی, آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی سیاسی قربانی دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو نمبرز نہیں ہیں. انہوں نے کہا میں آگے ہوں, اب نمبرز کی گیم کی بات کر لیتے ہیں. ابھی بھی جب گفتگو آپ سے کر رہا ہوں وہ 3 سے 4 مرتبہ چودھری شجاعت کے پاس گئے ہیں. حالانکہ چودھری شجاعت کا کل بڑا کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ آ گیا, لیکن وہ صرف اور صرف اعصابی طور پر سیاسی طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ صرف کرانے کے لیے کہ دیکھیں جی میں تو چودھریوں کے پاس جا رہا ہوں, چودھریوں کے 10 ووٹ کسی طرف جا سکتے ہیں, ایسا پاسبل نہیں. وہ انہوں نے کہہ دیا تو انہوں نے کہا جی مجھے تو لیٹر لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا وہاں پہ جا کر بیٹھنا اور ملاقاتیں کرنا, اور جب تک وہ وہاں پر موجود ہیں. آپ آج ایک رفاقت گیلانی صاحب پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں, انہوں نے کہا 1 ارب 10 کروڑ کی آفر ہے. 1 ارب, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا, یہ میں تو کہتا ہوں جی سیدھی سی بات کہوں گا, اگر آپ نے یہی کرنا ہے نا تو ہارس ٹریڈنگ کو آپ لیگلائز کر دیں. جس طرح وہ سابق وزیر تھا نا وہ قیوم جتوئی, اس نے کہا تھا کرپشن کو لیگلائز کر دیں, تو یہ ہارس ٹریڈنگ کو یہ کرپشن ہی ہے نا, اس کو آپ لیگلائز کر دیں کہ آپ اتنی بولیاں لگا رہے ہیں. دوسرا اس کا پہلو سن لیجئے, دوسرا پہلو اس کا ہے کہ جو رانا ثناءاللہ صاحب بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے حکومت میں وفاقی وزیر داخلہ ہیں, آج جو بھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 50 کے قریب لوگ اس کو ووٹ نہیں دیں گے پرویز لائی کو, اور انہوں نے کہا جی 10-12 لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں. پہلے تو 5-7 تھے, آج انہوں نے کبھی نہ, اور انہوں نے کہا میں پوری کوشش کروں گا یہ نہ بڑھے. اب ہوگا وہاں پہ کیا, ان کی پلاننگ جو آپ سوچ رہے ہیں نون لیگ کی پلاننگ یہ ہے کہ کل ہر حال میں انہوں نے کرنا ہے ہنگامہ, احتجاج ہوگا, وہاں پہ خدا نہ خواستہ مار کٹائی جیسے واقعہ جو پچھلی مرتبہ ہوا تھا وہ اسی طرح ہوگی. کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں, نمبرز گیم ان کی فیور میں ہے. 7-8 لوگ آپ کے پاس نہیں ہے, 179 کا فگر چلے, 180 کی ان کی بات مان لیتے ہیں کہ 180 ہے, ان کے پاس 188 ہے یا 187 ہے, چلیں جی ان کا 7 لوگ ان کے جو ہے وہ زیادہ ہیں. کس طرح آپ ان لوگوں کو نکالیں گے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا. تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے حالات کو خراب کرنا ہے, اور اس کی ذمہ داری ساری کی ساری آئے گی آصف زرداری کے اوپر. ان کو کیا ہے, وہ تو شہباز شریف اتنا نہیں ہے کہ وہ اتنے اس قسم کے وہ فیصلے کر سکے. یہ حمزہ خود بھی نہیں جاتا تھا, انہوں نے جا کر وہاں پہ اس کو کھڑا کر دیا. کس بنیاد پہ کھڑا کیا بھئی, آپ کے پاس نہیں ہے نا جی, تو اگر آپ کے پاس ہوتے تو آپ لوگوں کو ووٹوں کی آفر کرتے. چلو جی انہوں نے تو اپنے لوگ بچا لیے, آپ کو کیا شک ہے کہ آپ نے بھی اپنے لوگ جو ہے ہوٹلوں میں کھڑے کیے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو وہاں پہ ٹھہرایا ہوا ہے, اسپیشل برانچ وہاں پہ لگائی ہوئی ہے, حاضری لگاتے جی 5 منٹ بعد کسی نے واش روم بھی جانا تو اس کے ساتھ دوسرا بندہ جاتا ہے. اس طرح کے حالات مت پیدا کریں کہ یہ آپ سب کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی مشکل ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.